نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن قرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة آخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ ابھی آپ نے سورہ صاد کی آیت 1 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ یہ 38ویں سورہ ہے بترتیب مصحف، اور 38ویں ہی سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، آیت 1۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، آیت 2۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس، آیت 3۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان و شفیق ہے۔ صاد کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر غرور و مخالفت پر ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں، پھر وہ چیختے پھرے اور خلاصی کا وقت نہ تھا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صاد کی آیت 1 سے 3 کا تفسیر۔ آیت 1۔ صاد یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا اس نصیحت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ وہ قرآن ہے جس میں انسان کے لیے دنیوی اور اخروی مواعظ و منافع ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 10 میں فرمایا، یعنی ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے پند و موعظت ہے۔ آیت 2۔ قرآن سے نصیحت ماننے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس عظیم قرآن میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ اس سے بچتے ہیں اور اس کے مخالف ہیں اور خود کو اونچا سمجھتے ہیں۔ یعنی اس شان والے قرآن کی قسم، تمہارے پاس حق آ گیا اور حق نے سچ فرمایا۔ آیت 3۔ پھر اللہ نے کتاب و رسول کے مخالفوں کو ڈرایا کہ ہم نے اسی مخالفت کی وجہ سے پہلی قومیں غارت کر دی۔ جب انہیں ہمارے عذاب نے آ گھیرا تو چیختے چلاتے اور دعائیں مانگتے ہی رہ گئے، عذاب نے انہیں نہیں چھوڑا۔ سورہ انبیاء کی آیت 12-13۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پا لی تو بستی سے بھاگنا چاہا۔ مت بھاگو اور اپنے معزز مقامات و گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، بھاگنے کا وقت نہیں رہا، ترس کھانے کا وقت جاتا رہا، اب کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ لاکھ رو اور گڑگڑاؤ، عذاب کے بغیر چارہ نہیں۔ توبہ کا وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا، اب چیخ و پکار بیکار ہے اور توحید کا اقرار کارآمد نہیں ہے۔
واجبوا ان جاءہم منذر ومنہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ آیت 4۔ آجلا آیا لہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ آیت 5۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ آیت 6۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ آیت 7۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ آیت 8۔ ام عندہم خزائن رحمتی ربک العزیز الوہاب۔ آیت 9۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ آیت 10۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ آیت 11۔ ترجمہ۔ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک چوکنا کر دینے والا آیا۔ کافروں نے کہا یہ ایک جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ یقیناً یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ان میں سے سرداروں کی ایک جماعت یہ کہتی ہوئی چلی کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو، یقیناً یہ کوئی مطلب کی بات ہے، ہم نے پچھلے دین میں یہ بات نہیں سنی، یہ تو صرف ایک خود ساختہ بات ہے۔ کیا ہم میں سے صرف اسی پر قرآن اترا؟ بلکہ یہ میرے قرآن کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس آپ کے غالب و بخشنے والے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں، یا انہی کی آسمان و زمین پر اور درمیان کی چیزوں پر بادشاہت ہے؟ تو انہیں آسمان کی رسیوں پر چڑھ جانا چاہیے۔ گزشتہ فرقوں میں سے بڑے بڑے لشکر اس جگہ شکست کھا گئے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صاد کی آیت 4 سے 11 کا تفسیر۔ آیت 4۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حیرت، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث پر مشرکوں کو تعجب ہے اور ان کے لیے آپ کا بشیر و نذیر بن کر آنا حیرت آفریں ہے۔ سورہ یونس کی آیت 2 میں فرمایا کہ یعنی کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف یہ وحی بھیج دی کہ لوگوں کو چوکنا کر دو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ آیت 5۔ عقید توحید پر حیرت، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ معبود ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں۔ مشرکوں کو عقید توحید عجیب سا معلوم ہوا، کیونکہ شرک کے عادی تھے۔ انہوں نے باپ دادا سے بت پرستی سیکھی تھی جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے غیرت دلائی تو تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے یہ تو ایک نئی بات ہے۔ آیت 6۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، یعنی بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ تم اپنے دین پر جمے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرو اور اپنے معبودوں کی عبادت میں لگے رہو۔ اس دعوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے کہ وہ تم سب سے بڑا بننا چاہتا ہے اور اپنی پیروی کا خواہش مند ہے، ہم اس کے آگے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ آیت 7۔ کیا توحید کا مطالبہ نیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایک نئی بات ہے، ہم نے پچھلے دین آبائی دین میں یہ بات نہیں پائی۔ الملت الآخرت سے قریش کا دین یا عیسائیت مراد ہے۔ کہنے لگے اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو عیسائی ضرور ہمیں اس کی صداقت کی خبر دیتے، یہ تو سراسر جھوٹ اور خود ساختہ ہے۔ آیت 8۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر قرآن کیوں اترا؟ تعجب تو یہ ہے کہ قرآن اسی پر کیوں اترا اور کوئی اس قابل ہی نہ تھا؟ آخر اس کی تخصیص کی کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے۔ سورہ زخرف کی آیت 31-32 میں فرمایا یہ قرآن مکے یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ کیا یہ آپ کے رب کی رحمت بانٹنا چاہتے ہیں؟
ہم ہی نے دنیوی زندگی میں ان کی روزیاں بانٹی ہیں، اور ہم نے بعض پر بعض کے مراتب بلند فرما دیے ہیں۔ یہ بات ان کی جہالت اور کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ آیت 9۔ اللہ کا جواب: کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ وہ جسے دنیوی ساز و سامان کی وجہ سے بڑا سمجھے اسی کو نبوت سونپ دیں، جو سب پر غالب اور خوب دینے والا ہے، ایسا زبردست و غالب جس کے آگے سب حقیر ہیں، اور ایسا فیاض کی جس کو جس قدر چاہے حسب صلاحیت عطا فرما دے۔ سورہ نساء کی آیت 53 سے 55 میں فرمایا: کیا ملک میں ان کا حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو ایک چھلکا بھی نہ دیں، یا یہ لوگوں سے اللہ کے دیے ہوئے فضل پر حسد کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و سنت عطا فرمائی اور انہیں ایک بڑا ملک بھی دیا، پھر کچھ تو اس کتاب پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا، ان پر جہنم بھڑکنے کے لیے کافی ہے۔ آیت 10۔ یعنی اگر انہیں آسمان پر چڑھنے کی طاقت ہو تو رسیوں کے ذریعے 7ویں آسمان تک چڑھ جائیں۔ اسباب سے آسمان کی راہیں مراد ہیں۔ آیت 11۔ یعنی یہ جھٹلانے والے جو غرور و مخالفت پر تلے رہتے ہیں تباہ و برباد اور مغلوب و ذلیل ہو جائیں گے، جیسے پہلی جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام ہوا وہی ان کا ہوگا۔ سورہ قمر کی آیت 44-45 میں فرمایا: کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعتیں ہیں؟ جلدی ہی یہ جماعت شکست کھا کر پیٹھ موڑ لے گی۔ سورہ قمر کی آیت 46 میں فرمایا: بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور قیامت بڑی اندوہناک اور کڑوی ہے۔ بدر کے دن ایسا ہی ہوا۔ یہ تھا سورہ صاد کی آیت 1 سے 11 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔